کیا انگوٹھے چومنے والی حدیث پاکستان میں ہی ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، پاکستان سے باہر بھی ہے یہ. میں نے کتنے افریقن کو انگوٹھے چومتے ہوئے دیکھا ہے مسجد نبوی شریف میں، جو صوفیوں کے ماننے والے ہیں. روایتیں تو ہیں، یہ کمزور ہیں، اور یہ گھڑی ہوئی روایتوں میں سے ایک روایت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا جہمی سے سوال ہوا کہ انگوٹھے چومنے والی روایت کے بارے میں کیا حکم ہے. تو مرزا جہمی نے اس کا جواب دیا، اور جواب کے اندر دعویٰ بلا دلیل کرتے ہوئے اور پھر جسارت علل جسارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرزا جہمی نے اس کا جواب دیا کہ جی یہ حدیث کمزور روایات میں سے ہے. اور پھر 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے پھر اس کا جواب دیا کہ جی یہ حدیث جو ہے، یہ روایت، یہ من گھڑت روایات میں سے ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو آج میں آپ کے سامنے چند باتیں اسی حدیث پاک، اسی روایت کے متعلق رکھنے جا رہا ہوں. توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ الکریم بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہوگا، اور میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم آپ کے معلومات میں بہت سارا اضافہ بھی ہوگا. پہلی بات یہ کہ حدیث پاک جس میں انگوٹھے چومنے کا تذکرہ ہے، وہ بحمدہ تعالی کئی محدثین نے اپنی کتب کے اندر ذکر فرمایا، اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. امام شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی المتوفى 902 ہجری رحمہ اللہ تعالی، آپ نے اپنی کتاب المقاصد الحسنہ فی مشتہر علی الالسنہ، اس کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 521 اور حدیث نمبر 1031 1031 نمبر یہ روایت آپ نے ذکر فرمائی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے مؤذن کا یہ قول سنا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت آپ نے اپنے انگوٹھوں کو چوما اور پھر اپنی آنکھوں پر لگایا. تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فعل مبارک دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی. فرمایا کہ جس نے میرے خلیل جیسا فعل کیا، کہ جیسے میرے خلیل نے جو کام کیا، یعنی میرے نام اقدس و اطہر پر اپنے انگوٹھوں کو تعظیماً چوما ہے اور پھر اپنی آنکھوں پر لگایا ہے، تو فرمایا کہ جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا فعل کیا تو اس کے اوپر میری شفاعت حلال ہو گئی. اب لطف کی بات یہ ہے کہ امام شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 902 ہجری، جو کہ آج سے تقریباً 500 سال پہلے کے ہیں، آپ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اسی روایت کے نیچے فرمایا کہ لا یصح، کہ یہ روایت درجہ صحت پر فائز نہیں ہے اصطلاح محدثین کے مطابق. اب یہاں مرزا جہمی اور اس جیسے دیگر کئی اسکالرز یہاں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور عوام کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے اور اجماع محدثین کو پھاڑنے کے مترادف ہے اور اجماع محدثین کے خلاف چلنے کے مترادف ہے. کیونکہ محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ کسی بھی حدیث کا صحیح نہ ہونا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ حدیث معاذ اللہ موضوع ہو گئی یا وہ حدیث قابل عمل ہی نہ رہی، بلکہ کسی بھی حدیث پاک کا صحیح نہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محدثین نے کسی بھی حدیث پاک کے صحیح ہونے کے لیے جو سخت ترین شرائط رکھی ہیں، وہ شرائط اس حدیث پاک کے اندر نہیں پائی جا رہی، لہٰذا وہ حدیث درجہ صحت پر فائز نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ حدیث حسن بھی نہیں ہے اور وہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے، بلکہ جا کر وہ اینڈ والی پہ جا کر وہ حدیث موضوع بن جاتی ہے، جس کو حدیث بھی توسعا و تجوزا کہا گیا کہ وہ در حقیقت حدیث ہے ہی نہیں، وہ تو ہے من گھڑت بات. اب یہاں بہت بڑا ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی حدیث پاک کے متعلق جب محدثین کا یہ قول ملتا ہے نا کہ یہ حدیث صحیح نہیں، تو عوام کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ حدیث قابل عمل ہی نہیں، جبکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. کسی بھی حدیث پاک کا صحیح نہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث پاک اصطلاح محدثین کے مطابق صحیح کی سخت شرائط کے اوپر پوری نہیں اتر رہی، بلکہ وہ حدیث پاک یا تو صحیح لغیر ہی ہے، یا وہ حدیث پاک حسن لذات ہی ہے، یا وہ حدیث پاک حسن لغیر ہی ہے، یا وہ حدیث پاک ضعیف ہے. اب علی سبیل تسلیم اگر اس حدیث پاک کو بالفرض حدیث ضعیف بھی تسلیم کیا جائے، پھر بھی یہ حدیث پاک ہمارے مدعا کے خلاف نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ انگوٹھے چومنا اس کے متعلق جو ہمارا حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام اقدس و اطہر لیتے وقت انگوٹھے چومنا اور پھر اپنے آنکھوں پر لگانا
ہمارے نزدیک یہ حکم استحبابی ہے، یہ حکم نہ فرض والا ہے اور نہ ہی یہ حکم وجوب والا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ انگوٹھی چومنا نہ ہی واجب ہے نہ ہی فرض ہے، بلکہ یہ چومنا محض مستحب ہے، مستحسن عمل ہے، اس کے اوپر ثواب ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ اب جو مستحب کا عمل جو ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے فضائل اعمال کے ساتھ۔ اب یہ حدیث پاک اگر بالفرض یہ حدیث پاک ضعیف بھی ہو تو پھر بھی محدثین کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ جہاں بات فضائل اعمال کی آئے، جہاں بات ترغیب و ترہیب کی آئے تو وہاں حدیث ضعیف بھی مقبول ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ حدیث پاک ہمارے مدعا کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ تو مرزا جیلمی کا اور دیگر سکالرز کا اس روایت کو ضعیف کہنا یا معاذ اللہ اس روایت کو من گھڑت کہنا یہ سراسر زیادتی اور ظلم ہے اور اجماع محدثین کے خلاف چلنا ہے، اجماع امت کے خلاف چلنا ہے۔